السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18 ذی الحجہ کو شہادت ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور منقبت بھی بیان کرنی ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت قرآن کا تذکرہ ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا تذکرہ ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا تذکرہ ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب کا تذکرہ ہے۔ صحابی کا تذکرہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کا تذکرہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو بار بار ذکر کیا جاتا ہے
تو اس سے کئی ساری چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. ایک تو جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو اندر میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہ کہاں تھے، ہمیں کیا محنت کرنی چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جب ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے ایمان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو انسان اپنا اور صحابی کے ایمان کا موازنہ کرتا ہے. جب صحابی کا تذکرہ ہوتا ہے تو اپنے اور صحابی کے یقین کا تذکرہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا حضور کے ارشادات پر کس قدر یقین اعتماد تھا، ہم کہاں کھڑے ہیں. جب صحابہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جانثاری کیسی تھی، محبت کیسی تھی، ہماری محبت حضور سے کیسی ہے. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے دین کی بنیاد ہیں. آپ کہیں گے کہ بھئی بنیاد تو ہمارا قرآن ہے، بنیاد تو ہماری حدیث ہے، تو صحابہ کو کہاں سے بیچ میں لے آئے بنیاد میں؟ قرآن کی ایک ایک آیت کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں. دشمن نے قرآن پر تو حملہ کیا ہے، قرآن کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے، احادیث کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا ہے، لیکن پھر صحابہ کو پکڑ لیا کہ قرآن تو ٹھیک ہے، احادیث بھی ٹھیک ہیں، صحابہ ٹھیک نہیں تھے. اب دیکھیں انہوں نے ضرب کہاں لگائی ہے. اگر خدا نخواستہ صحابہ کرام مجروح ثابت ہوتے ہیں، ان کا ایمان مجروح ثابت ہوتا ہے تو آپ کا پورا احادیث، پورا قرآن گیا. دشمن یہ کہے گا آپ سے، ہم سے کہ دیکھو بھائی قرآن کو تو مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو نہیں مانتے. جب صحابہ کا ایمان، صحابہ کا صحابی ہونا قابل اعتبار نہ ٹھہرا، ان کی امانت، دیانت، شرافت، عدالت، صداقت یہ قابل اعتبار نہ ٹھہری، تو پھر ان کی نقل کردہ روایت یا نقل کردہ آیت یا نقل کردہ سورت یا نقل کردہ سپارہ یا نقل کردہ قرآن کہاں سے قابل اعتبار ٹھہرے گا؟ تو اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بہت زور دیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے. یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں. جو دشمن ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مجروح ثابت کرنے کے لیے، غیر معیاری ثابت کرنے کے لیے تاریخ کا سہارا لیتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا لکھا ہے، تاریخ میں ایسا لکھا ہے، تاریخ میں ایسا لکھا ہے. میرے بھائیوں، ایک بات سمجھو، سونا جو ہے، سونا، ہیرے، سونا،
وہ لکڑی تولنے والے ترازو پر نہیں تلتا. سونا تولنے کے لیے ترازو اور ہے، لکڑی اور پتھر تولنے کے لیے ترازو اور ہے. اگر کوئی آدمی سونے کو پتھر تولنے والے کانٹے پر یا لکڑی تولنے والے ترازو پر تولے گا تو وہ ناکام رہے گا. اور اگر بڑے سارے لکڑ کو، بڑے ساری چٹان کو، پتھر کو سونا تولنے والے ترازو پر رکھے گا تو ناکام رہے گا، نہیں تول سکے گا. تو صحابہ کرام سونے کی مانند ہیں. ان کو تولنے کے لیے تاریخ کی ردی کو نہیں دیکھیں گے، ان کو تولنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. ان کو جاننے کے لیے اللہ کا قرآن کافی ہے. ان کو پہچاننے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کافی ہیں. جب اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، یہ نہیں کہا کہ راضی ہوگا. میرے آپ کے بارے میں صحابہ کے بعد کتنے بھی بڑی عظیم شخصیت کیوں نہ ہو، ان کی رضات کا اعلان اس دنیا میں نہیں، ان کی رضات کا اعلان اس دنیا میں نہیں. ان کی رضات کا اعلان، ان سے راضی ہونے کا اعلان جنت میں پہنچنے کے بعد ہوگا. جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت اللہ تعالی جنت والوں سے پوچھیں گے کہ آپ کو ساری نعمتیں مل گئیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ پاک ہم آپ سے راضی ہیں، ساری نعمتیں ہمیں مل گئیں، کوئی نعمت ایسی نہیں جو ہمیں نہ ملی ہو. اللہ فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے. وہ کہیں گے یا اللہ پاک کون سی نعمت باقی ہے؟ ہمیں تو ساری مل گئی. اللہ فرمائیں گے کہ علماء سے پوچھو. وہ علماء کے پاس آئیں گے تو علماء کہیں گے کہ ابھی اللہ کی رضا کا اعلان ہونا باقی ہے. اللہ اعلان فرمائیں گے کہ ہم لوگوں سے، جنتی لوگوں سے راضی ہو گئے، اب ہم کبھی ناراض نہیں ہوں گے. یہ میرے آپ کے لیے وہاں پہنچ کر، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کتنے عظیم لوگ ہیں کہ اس زندگی میں، اس دنیا کی زندگی میں اللہ اعلان کر چکا لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا. میرے عزیزو، کیسی جماعت ہے، کیسے لوگ ہیں. مجھے آپ کو ساری زندگی ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما. اور یقین نہیں کہ ہمارا کون سا سجدہ، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یا ہماری ساری زندگی کی محنت منہ پر مار دی جائے گی. لیکن قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جن کی نماز کا تذکرہ، جن کے سجدوں کا تذکرہ، جن کی تلاوت کا تذکرہ، جن کے خرچ کرنے کا تذکرہ، جن کی مہمان نوازی کا تذکرہ، جن کی ہجرت کا تذکرہ، جن کی توبہ کا تذکرہ، جن کے جہاد کا تذکرہ، جن کے خرچ کرنے کا تذکرہ اللہ کا قرآن کر رہا ہے. یعنی اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہوگی
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نمازوں کو، ان کے سجدوں کو، ان کے رکوع کو، ان کی مہمانی کو، ان کے جہاد کو، ان کی صداقت کو، ان کی توبہ کو، ان کی ہجرت کو اللہ کا قرآن ذکر کر رہا ہے اور فخر سے ذکر کر رہا ہے، اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم نے ایمان لانا ہے، جہاد کرنا ہے تو ان جیسا، جہاد کرنا ہے تو ان جیسا، سچ بولنا ہے تو ان جیسا، خرچ کرنا ہے تو ان جیسا، دعائیں مانگنی ہے تو ان جیسی، رکوع کرنے ہیں تو ان جیسے، نبی کا ساتھ دینا ہے تو ان جیسا، نبی کے اوپر جان نچھاور کرنی ہے تو ایسے جیسے انہوں نے کی، نبی سے محبت کرنی ہے تو ایسے جیسے انہوں نے کی، نبی پر قربانی دینی ہے تو ایسے جیسے انہوں نے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے ہمارے سامنے آئیڈیل کے طور پر، نمونے کے طور پر صحابہ لا کر کے کھڑے کر دیے اور کہا کہ صحابہ کی نمازوں کو دیکھتے جاؤ، اپنی نمازوں کو درست کرتے جاؤ، صحابہ کی صداقت کو دیکھتے جاؤ، اپنی سچائی کا جائزہ لیتے جاؤ، صحابہ کے عدل کو دیکھتے جاؤ، اپنے عدل کا جائزہ لیتے جاؤ۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے، دیکھیں کسی بھی آدمی کا امتحان جو لیتا ہے تو وہ اس سے اوپر کے درجے کا آدمی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کلاس 1 کا اگر امتحان لیا جائے گا تو کلاس 1 والا امتحان نہیں لے گا، جس نے 5 پڑھی ہوگی کم از کم وہ 1 کلاس کا امتحان لے گا۔ میٹرک والوں کا امتحان جو ہے وہ میٹرک والا نہیں لے گا، جس نے گریجویشن کی ہوگی وہ میٹرک والا کا امتحان لے گا۔ تو نیچے والا اوپر والے کا امتحان نہیں لیتا، اوپر والا نیچے والے کا امتحان لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 23 سالہ محنت میں جماعت تیار کی، جماعت تیار کی، 23 سال کی طویل عرصے میں جماعت تیار کی۔ اب یہ جماعت کیسی ہے؟ شاگرد بھی ہیں، مرید بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، آپ کے صحبت یافتہ بھی ہیں، آپ نے ایک ایک چیز میں ان کی تربیت کی۔ اب دیکھیں، جب انسان کسی جماعت پر، اپنے شاگردوں پر محنت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میرے شاگردوں کا امتحان لے کر کے دیکھا جائے، کتنے قابل ہیں، کیسے ہیں، میں نے ان کو کیسا پڑھایا ہے، ان میں کیا صلاحیت ہے، کیا گر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صحابہ کا امتحان لے کون؟ استاذ تو رسول اللہ ہیں، استاذ تو رسول اللہ ہیں۔ جب رسول اللہ استاد ہیں اور صحابہ شاگرد ہیں تو اب صحابہ کا امتحان کون لے؟ حضور تو استاد ہیں، استاذ تو اپنے بچے کا امتحان نہیں لیتا، اس کو تو پتہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو امتحان کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اے اللہ آپ امتحان لیں، آپ امتحان لیں۔ دیکھو اللہ کا امتحان، میرا آپ کا امتحان میں کتاب سے پوچھ لوں گا، بس یہاں سے پوچھ لیا، یہاں سے پوچھ لیا، بس بھئی ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ کا امتحان معمولی امتحان نہیں ہے، اللہ کا امتحان ظاہر کا بھی امتحان ہے، باطن کا بھی امتحان ہے، اخلاق کا بھی امتحان ہے، باطن کا بھی، صورت کا بھی امتحان ہے، سیرت کا بھی امتحان ہے۔
اللہ کیا کہتے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کا۔ اب دلوں کا امتحان کوئی انسان نہیں لے سکتا تھا، دلوں کا امتحان کوئی بڑے سے بڑا انسان نہیں لے سکتا تھا، دلوں کا امتحان اللہ ہی لے سکتے ہیں جو علام الغیوب ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، جب ہم نے ان کے دلوں کا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جب ان کے دلوں کا امتحان لیا تو تقوی ہی تقوی نظر آیا، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزو، جب تقوی نظر آیا تو اللہ نے انعام کیا دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک هم الراشدون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الفائزون۔ یہ انعامات دیے کہ یہی ہدایت یافتہ ہیں، یہی سچے ہیں اور یہی کامیاب ہیں، یہ اللہ کی طرف سے انہیں سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ تو پتہ چلا میرے عزیزو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت اونچے ہیں۔ کتنے اونچے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، جن کے بارے میں امت کے علماء نے لکھا ہے، جن کے بارے میں امت کے علماء نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے کہ ہر ولی ان سے نیچے، یعنی اللہ نے خوب مقام عطا کیا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابی کا کیا مقام ہے؟ صحابی کا کیا مقام ہے؟ فرمایا کہ اگر ادنا صحابی، اعلیٰ نہیں، ادنا صحابی ایک سواری پر بیٹھ کے جا رہا ہو، اس سواری کے چلنے سے گرد اڑے، مٹی اڑے، اور وہ مٹی میرے اوپر پڑ جائے تو شیخ عبد القادر جیلانی اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اس مٹی کی برکت سے اللہ میری مغفرت کر دیں گے۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی صحابی کا مقام بتا رہے ہیں کہ ایک صحابی سواری پر بیٹھ کر سوار ہو کر جا رہا ہو اور سواری کے چلنے سے مٹی اڑے اور وہ مٹی میرے اوپر پڑ جائے تو میری نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے پتہ چلا صحابی کا مقام کتنا ہے۔ اور پھر صحابہ میں وہ صحابی جو حضور کے داماد ہیں، جو خلیفہ سوم ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، چوتھے نمبر کے صحابی ہیں، چوتھے نمبر پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ نے مقام ایسا دیا، ساری زندگی اسلام سے پہلے بھی چوری نہیں کی، شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، خیانت نہیں کی، جھوٹ نہیں بولا، یہ اسلام سے پہلے۔ جب اسلام لے آئے، حضور کی صحبت لگی، حضور کا ساتھ لگا، تو پھر تو اور چمک گئے، ایسے چمکے، ایسے چمکے، ایسے چمکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے ہیں۔ گھر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اجازت مانگی، آپ نے فرمایا ان کو بلا لو، اندر بلا لیا، آپ لیٹے رہے، بے تکلف ان سے بات کرتے رہے۔ وہ اٹھ کے چلے گئے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دستک دی، آپ نے فرمایا بلا لو، آ گئے، آپ لیٹے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ پھر وہ گئے تیسرے نمبر پر، پھر دستک ہوئی، آپ نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔
فرمایا ان کو روکو، روک دیا۔ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنا دوپٹہ صحیح کرو، چادر صحیح کرو۔ غالباً پردے سے پہلے کے احکامات، ابھی پردے کا حکم آیا نہیں تھا، اور آپ خود اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑا درست کر لیا، اپنی چادر درست کر لی، ٹھیک سے بیٹھ گئے اور فرمایا بلاؤ۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، کچھ دیر بیٹھے، بات چیت کی، چلے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے فرمانے لگی یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب بات دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا؟ میرے ابا جن کا آپ سے اتنا تعلق ہے وہ آئے، آپ اسی طرح سے لیٹے رہے اور مجھے بھی کچھ نہیں کہا۔ عمر آئے، آپ اسی طرح سے لیٹے رہے، اجازت دے دی، بات چیت ہوتی رہی، مجھے کچھ نہیں کہا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف لائے تو آپ نے مجھے بھی کہا اور خود بھی آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی چادر ٹھیک کی۔ یہ جو میری چادر آپ نے اوپر اوڑھی ہوئی تھی یہ ہٹا دی، دوسری چادر لی اپنے اوپر، یہ اس قدر اہتمام کیوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ عثمان وہ شخص ہے جس سے عرش پر اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس سے آسمانوں پر اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ ان میں حیا کا وصف اتنا غالب ہے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کی وجہ سے کوئی بات نہ کرتے، ایک آدھ سیکنڈ کے بعد اٹھ کر چلے جاتے۔ تو میں نے یہ چیز اس لیے کی تاکہ وہ اپنی صحیح معنوں میں بات حاجت میرے سامنے رکھ سکیں۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت عثمان کتنی عظیم شخصیت۔ آپ کے پاس جنازہ آئے، آپ کے پاس جنازہ آیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فلاں شخص کا ہے۔ فرمایا اچھا یہ وہ ہیں جو عثمان کے بارے میں دل میں میل رکھتا تھا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اٹھاؤ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا، جس کے دل میں عثمان کی نفرت ہو میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ میرے عزیزو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مدینہ تشریف لائے، مسلمانوں کے پینے کے لیے پانی نہیں، اہل بیت کے پینے کے لیے پانی نہیں، پریشان ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں خرید، اپنے پیسوں سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مدینے میں قحط پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں، 1000 اونٹ تجارتی ساز و سامان کے ساتھ آ گئے۔ بیپاری روایتی طور پر مدینے سے باہر ہی حضرت عثمان سے ملے اور کہا کہ ہمیں بیچ دو۔ فرمانے لگے کیا دو گے؟ کہنے لگے کہ اگر 1 روپے کی چیز آئی ہے تو 2 میں خرید لیتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا کہ اچھا 1 روپے کی چیز آئی ہے تو 3 میں خرید لیتے ہیں، 2 روپے نفع دے دیتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اچھا 1 روپے کی چیز آئی ہے تو 4 میں خرید لیتے ہیں۔ فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ حیران ہو گئے بیپاری کہ اس سے زیادہ کوئی نفع دے ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا میں اس رب کے ہاتھ سودا کر چکا جو 1 کے بدلے میں 700 گنا دیتا ہے، اور فرمایا کہ 1 دانہ بھی بیچوں گا نہیں، پورا 1000 اونٹوں کا تجارتی غلہ لدا ہوا اناج مدینے کے لوگوں پہ مفت تقسیم کر دیا، مفت تقسیم کر دیا۔ میرے عزیزو یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، اور آج ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں، اس ملک میں جو بھنگی چرسی نالائق انسان جس کو اپنے آباء و اجداد کا نہیں پتا،
جسے یہ نہیں پتا میرا باپ کون ہے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹی وی پر بیٹھ کر ٹاک شوز میں ادھر ادھر مغلظات بکتا ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر مسلمان اہل ایمان اہل اسلام اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، گزشتہ 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے 10 محرم کو علل اعلان حضور کے سسر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ریگل چوک پر خوب تبرہ کیا گیا، گالیاں دی گئی۔ اسلام آباد میں ٹی وی پر بیٹھ کر صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی۔ اب یہ لوگ گالیاں دے کر یہ کچھ کر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اور اگر اس کے لیے احتجاج کیا کہ بھی ایسے لوگوں کو لگام دی جائے، ان کی سرزنش کی جائے، اس لیے کہ اگر آپ اس راستے کو کھلا چھوڑ دیں گے تو ملک میں انارکی پھیلے گی۔ صدیق اکبر پر، عمر بن خطاب پر، عثمان ذی النورین پر، علی المرتضیٰ پر، عبداللہ ابن مسعود پر اگر کوئی آدمی علل اعلان بکے گا، گالی دے گا، امت میں اشتعال پھیلے گا۔ حکومت اگر قانون نہیں بناتی، نظام نہیں بناتی، ہر آدمی اس کو پکڑ کر اس کو مارنے کی کوشش کرے گا تو ملک میں فساد پھیلے گا۔ تو لہذا قانون بنے۔ اب اس قانون بنانے کے لیے علماء نے قربانیاں دیں،